الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، معزز سامعین، نیک خواتین، مائیں و بہنیں، آپ حضرات کے سامنے قاری صاحب نے ماشاءاللہ کئی جگہ سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائی. اللہ کے کلام کا ہر حصہ معجز بیان ہے اور علوم معارف سے بھرا ہوا ہے. کہنے والا کہہ کر تھک سکتا ہے اور سننے والے عاجز ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا کمال ختم ہونے والا نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا مشہور قول ہے: القرآن یفسرہ الزمان. زمانے آتے رہیں گے اور قرآن کی حقانیت سے، صداقت سے، اس کے کمالات سے پردے ہٹتے رہیں گے. جس قرآن کے الفاظ کے رس میں کمی نہ آئے، اس کے علوم و معانی کو کب نہایت نصیب ہوگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اولین آخرین کا علم دیا گیا، وہ دعا کرتے رہے، بلکہ اللہ تعالی نے دعا کرنے کا انہیں حکم دیا: قل رب زدنی علما. آپ کہتے رہے کہ اللہ مجھے علم کی ترقی عطا فرما. اور علم قرآن اور شریعت کا ہی علم ہے. بقیہ صنعت ہے، حرفت ہے، تجربات ہیں. علم حقیقت میں علم شریعت ہی علم ہے. معروفی نے اس کو سمجھا دیا بہت چھوٹی سی عبارت میں: علم کی رہ بحق نہ نمایت جہالت است. جو علم کسی کو اللہ کی معرفت نہ دلائے، وہ علم اس کے حق میں علم نہیں، جہالت. اس لیے آج کی دنیا، خواہ و سائنسی ترقیات کی دنیا ہو، اگر اللہ سے غافل کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جہالت کی حقدار ہے. اور
اور اگر اسی میں کسی کو معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ذریعہ سعادت بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو عظمتوں سے بھر دیا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب علیہ رحمہ جو صدر المدرسین اول دارالعلوم دیوبند ہے، فرماتے تھے کہ جب حضرت تھانوی نے نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرماتے تو یہ سوال اٹھتا تھا کہ نبی افضل ہے یا قرآن، لیکن آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر یہ سوال اب باقی نہیں رہا۔ اس کائنات موجودہ میں اب قرآن کریم سے زیادہ عظیم اور بابرکت اور مسلمانوں کے لیے معتم بالشان کوئی چیز نہیں۔ شعار اسلامی کا سب سے بڑا شعار ہے، حتیٰ کہ مساجد سے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شریف سے۔ آج اس قرآن کی عظمتوں سے آہستہ آہستہ مسلمان جاہل ہوتا جا رہا ہے، اپنی نسلوں کو محروم کر رہا ہے اور خود اسے سمجھنے سے دور ہو رہا ہے۔ خود قرآن کی عظمتوں کو پہچاننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہا۔ بہرحال قرآن کا نفع ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ شریعت اسلامیہ کا نفع مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اتنا بڑا نفع دے اور اس کا نفع دائمی ہو۔ سورج کا نفع چھپتے ہی ختم، چاند کا نفع آنے پر نصیب ہوگا اور ڈوب جانے سے ختم، ستاروں کا، سیاروں کا نفع ان کی موجودگی تک ہے، ہوائی جہاز کا نفع آپ اتر گئے سب پیسہ جو ہے کہ نہیں، ہزاروں لاکھوں کا ٹکٹ بیکار۔ مکان کا نفع آپ گھر سے نکلے ختم، گاڑیوں کا نفع اترتے ہی ختم۔ سونا چاندی تو وہ غدار ہے جو بغیر جائے وہی نفع نہیں پہنچاتے، آپ اس کو رکھے رہو کسی کام کے نہیں۔ جب کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دے، پیسے کا تماشا پھینکنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی۔ دنیا کو دار الغرور کیوں کہا گیا؟ دھوکے کی یہ ٹٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے شاید مشکل وقت میں کام آئے، لیکن جب فرشتہ آئے گا لے جانے کے لیے تو یہ پہلے ہی نکل جائیں گے۔ اور انسان جس کو اپنا سمجھتا تھا یہ کام دے گی، وہ جان بچا کے باہر چلے۔ تو یہ دولت ابھی مرض الوفات ہی میں سمٹنے لگتی، سکڑنے لگتی۔ اب فقہا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 میں کچھ کہنا چاہو تو کہہ لو، بقیہ 2/3 اب یہ مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسی دوست احباب ہے، ایسی اولاد ہے، اہل و عیال ہے۔ آدمی سوچتا تھا یہ سب کام آئیں گے، لیکن جب کام کا وقت آیا تو سب بے کام نکلے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور بہت کا تو ایسا مسئلہ ہے کہ بس اللہ والوں کے علاوہ بقیہ کے لیے تو بہت بڑا پہاڑ ہے کہ نہیں؟ حضرت والا تھانوی نے قصہ لکھا کہ ایک بڑھیا بہت پریشان رہتی تھی، اس کی بچی بیمار تھی، تو اس نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے کو موت دے دے، یہ بٹیا کو میری صحت دے دے۔ یہ دعا کرتی رہتی تھی۔ حضرت نے لکھا کہ محلے میں ایک گائے اتفاق سے کسی برتن میں کچھ کھا رہی تھی اور اس میں پھنس گئی، اور جو نکلی تو دوڑنے لگی اور دوڑتے دوڑتے اس بڑھیا کے گھر میں پہنچ گئی۔ تو حضرت نے لکھا کہ بھائی بڑھیا نے دیکھا تو سمجھ گئی کہ ملک الموت آ گیا
اس کی شکل کچھ دکھ نہیں رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہنی وہ سوئی ہے اس کمرے میں ہے، زور زور چلانے لگی، اور بالکل جیسے چور دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں ویسے ہی وہ گھبرا کے کہنے لگے ارے وہی کمرے میں اسی کمرے میں سو رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بڑھیا بھائی کیا تم کہہ رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ موت آ گئی ہے، تو ہم نے کہا کہ وہی جو بٹیا بیمار ہے اسی کے لیے آئی ہے، اپنا خیال نہیں آیا۔ سمجھ گئے آپ؟ ارے سمجھ گئے بھائی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا قرآن میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ کچھ مانگ نہ لے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کا خون سفید ہو گیا، چلو آگے جس کا سرخ ہے اس کا دیکھو حال۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں جو محبت کی مورت سمجھی جاتی ہے، محبت کی ایک عظیم دولت سمجھی جاتی ہے، وہ ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے، اس کے بیٹے بھی پہچاننے سے انکار کر دے، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست کو تو دشمن کی طرح دیکھے گا، سوچے کہ کہیں وہ چائے پیتا تھا یہاں پھر پیسہ نہ مانگ لے، اور یہاں نہیں دعوتوں میں رہتا تھا یہاں بھی نہ دو چار نیکی مانگے، تو بالکل، اور دنیا کے دوست تو بالکل ہی دشمن، اتنے دشمن کی پوچھیے مت۔ وہ کہے گا کہ صاحب اسی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں مجھے جا کے پھنسنا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاء للمتقون، اس دن اولیاء اہل تقوی ہی رہیں گے جو کسی کی دوستی نبھا سکیں گے، کسی کی بات سن سکیں گے۔ ظاہر ہے جس کو خود اطمینان ہوتا ہے وہی دوسروں کی مدد کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ہمیں آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، یاد رکھیے بات، دنیا برائے دنیا کچھ نہیں، فضول ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور جو رکھا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں کچھ دنوں کا ٹھہراؤ ہے، اور تمہارے لیے پھر کچھ دنوں تک استفادہ کرنے کا حق ہے۔ کھیت سے کچھ دنوں استفادہ کرو، مال سے کچھ دنوں تک استفادہ کرو، اپنی پراپرٹی سے کچھ دن استفادہ کرو، پھر چھوڑ کے آگے جاؤ۔ اب دوسرا استفادہ کرے گا۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کا پرچہ جیسے بابا حل کر کے آیا ہے، ایسی جب وہ کلاس میں پڑھتے پڑھتے پہنچے گا تو بیٹے کو بھی وہی پرچہ حل کرنا پڑے گا، اور اگر دیکھیں گے اس کے دادا پڑھ کے گئے ہیں تو وہ بھی حل کر کے گئے ہیں۔ ایسی دنیا کے مال اور اہل و عیال یہ سب امتحان کے پرچے ہیں، اس کے آپ مالک نہیں، امین ہیں۔ انسان سمجھتا ہے اس کے مالک ہیں، یہی سے دھوکہ کھاتا ہے، اپنی زبان کا مالک نہیں، اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، اپنے اعضاء جوارح کا مالک نہیں، اپنے مال کا اہل و عیال کا مالک نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے حق میں امانت ہے۔ آپ امین ہونے کا حق ادا کرتے ہیں یا خیانت کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی امتحان لینے کے لیے دنیا کو قائم فرمائے۔ مگر اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ہاتھوں ساری باتیں طے تھیں، جنت اور جہنم، اور اہل جنت اور اہل جہنم طے تھے، لیکن اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ جنت میں نعمتوں میں رہنے والا انسان، اس کی دوستی اور دشمنی متمیز نہیں ہوتی۔ دسترخوان پر تو سبھی بھائی بھائی کرتے ہیں، لیکن
مصیبتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اس کا تعلق کیا ہے، ہمارے تعلق میں کتنا مخلص ہے۔ اسے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ ہم مصیبت اور نعمت میں اپنے کرتوت کو پیش کر کے اپنے لیے جنت جہنم کو طے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ وہیں سے بھیج دیتے تو انسان یہ کہتا کہ صاحب ہم بھلا ابراہیم سے کم کب ہے، ہم بھلا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے عاشقوں کا نام لیتا ہو کہتا کہ ہم بھی تو ان سے کم نہیں ہیں، لیکن دنیا میں جب پرچہ اس کا پیک ہو جاتا ہے اور جو ہے بھر کے دیا جاتا ہے اور نام اعمال اس کی دوستی دشمنی کے میرے دوستو اعمال سے تصدیق کرتے ہیں، تو پھر اسی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ انسان بڑے اعتراف کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو کیا چیز عطا کی ہے؟ اس کے بیان کرنے کے لیے تو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کئی قسمیں کھائیں، بہت ساری قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو ہم نے بہترین سانچے ڈھانچے میں پیدا کیا۔ ظاہر اللہ رب العالمین احسن الخالقین ہے اور انسان پر خصوصی توجہ دے کر اس کو پیدا فرما رہے ہیں، مخدوم کائنات اسے بنا رہے ہیں، تو یقیناً اس کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ حسن و جمال کا یہ انسان حامل ہے۔ اب آج کی ساری سائنسی دنیا اس انسان کو کھولنے میں لگی ہوئی۔ آج آپ پڑھیں گے تو وہ بتائے گا کہ صاحب گردے میں آپ کی خوبی کیا ہے اور جگر کا کیا مسئلہ ہے، آپ کے معدے میں کتنی طاقت ہے، آپ کے جو اعضاء جوارح کو اللہ نے جیسے جوڑ رکھا ہے، تو ایک مستقل چیپٹر ہے جس کو پڑھ کر آپ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر سب سے بڑی خوبی رکھی ہے وہ اس انسان میں ایک کمال رکھا ہے، وہ ہے اپنے محبوب کے عمل کو، اخلاق کو، افعال کو، اقوال کو اٹھانے اور جذب کرنے کی صلاحیت۔ اس انسان کی اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں کہ یہ ایک عام انسان محمد رسول اللہ کی بولی بول سکتا ہے، یہ انسان محمد رسول اللہ کی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر سکتا ہے، یہ انسان اپنے نبی کی شکل و صورت کو اپنا سکتا ہے، اپنے نبی کی داڑھی رکھ سکتا ہے، اپنے نبی کا لباس پہن سکتا ہے، اپنے نبی کے اعمال، افعال، اخلاق اور ان کی معاشرت کو اپنا سکتا ہے۔ یہ اس انسان کی کیپیسٹی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی یہ صلاحیت اس کو اللہ نے دی۔ ابھی آپ کو امریکہ کے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت مل جائے تو آپ کو تو لوگ دیکھنے بھی نہیں دیں گے، ہے کہ نہیں؟ پہرا شروع اور کیا کیا بوال چالو ہو جائے گا۔ قریب آپ بتائیے امریکہ کے ایٹم بم کی 2 کاپی اس نے کر لی۔ ایک ایم ایل اے صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہہ رہے صاحب کیا کرتے ہیں آپ اتنے دن سے؟ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو حساب دو اپنا۔ خیر پھر اس نے کہا نہیں آپ بتائیے۔ میں نے کہا بھائی ہم تو قیامت روکے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اب یہ کیا ہے؟ سیدھی دلیل مانے گا نہیں نا۔ تم نے کہا ہم تو قیامت روکے ہوئے اور تم ہر ترقی کے بعد کیا ہے ایٹم بم پہ پہنچو دنیا کو ویران برباد کرنے کے لیے۔ تم فساد دنیا کو ترقی سمجھتے ہو، ہم اس کی بقا کا انتظام کیے بیٹھے ہوئے۔ اور میں نے کہا کہ امام مسلم نے روایت نقل کی ہے کہ اگر مکتب مدرسے والے کچھ بھی نہیں پڑھائیں گے بھائی تو بسم اللہ تو پڑھا دیں گے اور سورۃ فاتحہ تو پڑھا دیں گے، بسم اللہ پر ہی قیامت رک جائے گی۔ امام مسلم کی روایت میں نے انہیں سنا ہے کہ حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة على رجل يقول اللہ اللہ، اس آدمی پر قیامت نہیں آئے گی، سارے کارکنان قضاء و قدر کو ڈیوٹی پر رہنے کا حکم رہے گا، چاند سورج کو اپنی ڈیوٹی انجام دینے کی اللہ کی طرف سے ذمہ داری دی ہوئی پوری کرنی پڑے گی۔ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان ایسا ہے جس کی زبان سے اللہ کا نام نکل رہا ہے، اس کائنات کے مالک کا نام اس کی زبان سے باہر آ رہا ہے، اس مالک کے نام کے ساتھ ساتھ قیامت جمع نہیں ہو سکتی۔ آج سائنس کی ترقیات کیا ہے؟ آج دنیاوی فنون کی ترقیات کیا ہے؟ ایٹم بم بنا کے پبلک کو ڈرا رہا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ہتھیار دکھا دے، ہتھیار دکھانے کی ضرورت نہیں، ہتھیار چلانے کی کیا نہیں۔ اور مومن ہی نہیں بھائی، اصلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی انسان کو ستانے کی اجازت نہیں۔ ایک پنڈت جی تھی، کہنے لگے صاحب حضرت آپ کے یہاں تو بڑی لڑائیاں ہوئی۔ میں نے کہا لڑائیوں کا مقصد تم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم نے کہا تمہارے یہاں مہابھارت میں 10 لاکھ مر گئے، ٹھیک؟ ہمارے نبی کی پوری زندگی میں شہداء کی اور اس سلسلے میں آپ کی جو جنگوں میں لڑنے والوں کی مثال 1000 میں ختم ہو جاتی۔ آپ بتائیے 15 لاکھ عراق میں اور 15 لاکھ 20 لاکھ جو ہے افغانستان میں انسانوں کو بھون دیا گیا، کسی کی جان گئی، کسی کی ادا ٹھہری۔ آج دنیا کو اپنی شفقت سمجھا رہا ہے، دنیا کو الٹے کیا سمجھا رہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے لوگ بڑے مہربان ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ شریعت کا احترام سیکھو، علوم شریعہ کا مقصد دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا غزوہ خیبر میں، جب آپ بھیج رہے تھے آپ نے فرمایا علی تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی ایمان لے آئے، یہ افضل ہے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے۔ آج انسان کی جان جانور سے تو چھوڑو، درخت سے زیادہ ارزاں ہے۔ درخت کاٹ لیجیے ابھی چھاپا پڑ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ انسان کاٹ کے پھینک دیجیے، کسی کو فرصت نہیں، اگر آپ تھانے میں نہ جائے تو کوئی آئے گا۔ آج انسان کے ساتھ دنیا کیا کر رہی؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال افعال اپنانے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو، وہ رحمت للعالمین تھے، ان کی رحمت للعالمینی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس انسان کے لیے اس سے بڑی معراج کچھ نہیں۔ آپ ایک کسی بڑے ملک کا کوئی سامان بنا لے اور وہ قبول کر لے تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے بنائے ہوئے جوتے پر میڈ ان جاپان لکھا جائے اور اس کو جاپان قبول کر لے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ میری صاحب بہت کامیاب ہے۔ آپ کے قول پر، فعل پر، آپ کے اعمال افعال پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی معاشرت پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے لباس پر اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میرے محبوب کا یہ عمل ہے اور اسے وہ قبول فرما لیں تو تمہاری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ تمہارے جسم سے زیادہ قیمتی یہ تمہارا عمل ہو گیا۔ یہ حسن تقویم ہے اس کی آنکھوں کو مت دیکھو، رخساروں پہ مت جاؤ، اس کے بال کو مت جاؤ، اس کے اور کارناموں کو مت دیکھو، اس میں غلامی کا وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے
کہ یہ محمد رسول اللہ کے متبعین میں آ کر اپنے اللہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہے، آج کا مسلمان بھی کر سکتا ہے، ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن صاف طور پہ اعلان کر رہا ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ پارے 11 کا دوسرا رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں سابقین اولین، خواہ مہاجرین ہو یا انصار ہوں، ایسے ہی وہ لوگ جو اخلاص سے ان کا اتباع کرنے والے، پھر رضی اللہ عنہ کی آگے جزا اتاری گئی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پر رضی اللہ عنہ نہیں کہا گیا، والذین اتبعوا۔ ہمارے حضرت مثال دیتے تھے کہ دیکھو جیسے انجن جب چلتا ہے تو جب انجن کی منزل آتی ہے تو ڈبے کی بھی منزل آ جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ اتباع اس ڈبے کا مضبوط ہو، اس کا تعلق مضبوط جڑا ہو اور ہر چیز فٹ ہو۔ ایسی آپ اتباع کر رہے ہو ہے کہ نہیں؟ مثلا داڑھی بنانے گیا تو ایک انگل دبا لیا، 4 کا 3 انگل کر لیا، اب 3 انگل میں تو رسول اللہ کی داڑھی نہیں رہی، مارکیٹ میں چلی گئی، چندر شیکھر کی کہو آپ ہے کہ نہیں، چاہے امیتابھ بچن کی کہو، نبی کی داڑھی ہے نہیں۔ ابھی ایک لڑکا آگرہ مل رہا تھا تو میں نے کہا بھائی نوکری کرنی ہے تو رسول اللہ کی کرو، تمہیں تو غلامی حلال میں کرنی ہے، تمہیں تو آئیڈیل حلال میں تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھا کہ میرے محبوب کی سنت میں اور میرے محبوب کے طریقے میں کیا خرابی تھی کہ تم نے مغضوب علیہم الضالین یہود نصارہ اور کفار و مشرکین کے پیٹرن کو پکڑ لیا، ان کے راستوں پہ چلے گئے، ان کے عمل کو پکڑ لیا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ عمل کے معنی میں امام بخاری لکھتے ہیں فرمایا طرقکم اعمالکم، تمہارے طریق اور راستے یہ تمہارے اعمال ہیں، وہ روڈ پکی آپ تلاش کرنے لگو نہیں۔ اور فرمایا اما یقربکم الی الجنہ و اما الی النار، تمہارا ہر عمل یا تو جنت سے تمہیں قریب کرے گا یا عمل وہ جہنم سے قریب کرے گا، یہی تمہارا عمل، یہی تمہارا قدم ہے، یہی تمہارا عمل، یہی تمہارا راستہ۔ اور خاص بات اس میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم نازل فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو اچھا عمل کافی نہیں، اچھا عمل انعام یافتہ بندوں سے سیکھا ہوا ہمیں چاہیے۔ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے بھائی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ کر جو نماز پڑھے گا وہ میری نماز ہوگی، مجھ سے سیکھ کر اور میری نمازوں پر غور کر کے جو نماز پڑھے گا وہ میری نماز ہوگی، ورنہ اس کے اپنے گاؤں کی نماز، اپنے محلے کی نماز، اپنی برادری کی نماز، اپنے جو ہے جس کو دیکھا اس کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر کا وعدہ نہیں ہے بھائی، نہیں، صاف صاف۔ وضو کر کے آپ نے فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو اور پہلے نبیوں کا بھی یہی وضو تھا۔ ہمارے جد امجد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری فرماتے تھے کہ صحبت صالحین کے بغیر تو نماز بھی نہیں سیکھ سکتا، اور صحبت صالحین کے بغیر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کہہ کر، بخاری کی روایت ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کر دیا اپنی ذات سے سیکھنے کا، اور پھر صحابہ کے لیے بھی حکم ہے کہ ان سے سیکھ کر میری نماز پڑھو اور میرا دین سیکھو۔ تو وہ سیکھنے کا سلسلہ جب تک رہے گا اور سیکھنے والوں سے تم سیکھتے رہو گے تو وہ رسول اللہ کی نماز ہوگی۔ جیسے رسول کا فرمان اگر ان کے سننے والوں سے آپ نے نہیں سنا تو کیا کہتا ہے محدث،
حدیث منقطع ہے. منقطع کے معنی رسی کٹی ہوئی. اچھا رسی کیسے کٹ گئی بھائی؟ کہنے نہیں, بیچ میں ایک راوی جو ہے چھوٹ گیا. راوی چھوٹ گیا, کہانی ختم. قول میں آبدئی تسلسل چاہیے, عمل بہت بھاری چیز ہے. آج ہمیں بازار جانے میں اور کچھ خریدنے بنانے میں کبھی ذہن بھی نہیں جاتا. نائی کی دکان پہ گئے, خیال بھی نہیں آیا کہ بال کس کا بنوا رہا ہے. درزی کی دکان پہ گئے, جس کا چاہ لباس سلا, نمونہ دیکھا اسے سلا لیا. تو بھائی اپنا بہت بڑا نقصان کیا. معمولی نقصان کیا, اتنا بڑا نقصان کیا کہ یہ کام تو فرشتے بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھنا چاہیے. قرآن پڑھنے, قرآن پر عمل کرنے کی صلاحیت ان کو بھی نہیں ہے. آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس کو سننے لگتے ہیں, اس لیے کہ وہ خود جو ہے وہ خود کیا کر سکتے ہیں, وہ پڑھ نہیں سکتے. جو ان کا ذکر ہے بس اسی میں رہیں گے پوری زندگی. شراح بخاری نے لکھا ہے کہ ملائکہ کی مثال یہ دنیا میں درختوں سے, پہاڑوں سے دی جائے تو سمجھ میں آ جائے. آپ آم کے پیڑ سے کہیے کہ ذرا انگور دینا تو بس یہی آپ جبریل بابا سے کہیں کہ ارے صاحب 1000 آدمی یہاں مر گئے, ان کی روح لیتے جائیے, تو کیا کہیں گے کہ صاحب میرا کام نہیں, میں تو نہیں لے جا پاؤں. جو جس کام پہ وہ بٹن کی طرح ہے. کارکنان قضاء و قدر ہے, ان کو کچھ بھی آگے پیچھے کرنے کی صلاحیت ہے نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جس کام پہ لگ گئے اسی پہ لگ گئے. کچھ فرشتے تسبیح میں, کچھ فرشتے تکبیر میں, کچھ فرشتے سجدے میں, کچھ فرشتے رکوع میں, لیکن انسان کیا ہے, آل راؤنڈر ہے. یہ دھڑ 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 ادھر گیا ادھر گیا, پڑھ کے نکل گیا 5 منٹ میں, ہے کہ نہیں, نماز پڑھ کے چلا گیا. ساری تسبیحات کو اکٹھا کر کے, اس کے عمل کو اکٹھا کر کے. مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے, مولا علی قاری لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ نازل فرمایا تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ یا میرے مولا, یہ تیری بولی اور تیرا یہ کلام اور تیرا یہ جو ہے کہ نہیں قرآن, یہ کون پڑھے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری امت, میرے محبوب کی ایک امت ہے, وہ آئے گی, وہ پڑھے گا. ان کو تعجب ہو. بتائیے تعجب کی بات بھی ہے کہ نہیں؟ انسان تو عاجز ہے بھائی, انسان تو کمزور ہے, انسان تو گندا ہے, انسان سے پاک پوتر تو فرشتے ہی تھے. لیکن اللہ کا کلام انسان بولنے لگا. اس انسان کے وجود سے ہزاروں ہزار گنا قیمتی یہ اس کی صلاحیت ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو اللہ اپنا کلام کہتا ہے. اسی پہ امام اس پر لکھا ہے کہ انسان کے اعضاء جوارح سے جو صادر ہوتے ہیں اس میں سب سے متحیر العقول جو عمل ہے وہ کلام ہے. اسی کے را میٹیریل کچھ نہیں, ہواؤں میں وہ اڑایا جا رہا ہے. اور اللہ کا کلام بن رہا ہے, رسول اللہ کا کلام بن رہا ہے, ذکر اللہ بن رہا ہے, تسبیح بن رہی ہے, تحمید بن رہی ہے. اور نہ گٹی نہ لوہا نہ بھائی سونے کا آپ نے زیور خریدا تو اس کا را میٹیریل کتنا مہنگا ہے. آپ کو یہ بلڈنگ بنا کسی نے دیا تو را میٹیریل کتنا ہے, اس کی قیمت لگتی ہے کہ نہیں؟ اور آپ سنتے جا رہے ہو کچھ ہے, کوئی سونا چاندی خرچ ہو رہا ہے کچھ نہیں. میزبان صاحب نے 1.5 روٹی کھلا دیا تو بہت, کہتے کہ حضرت 12 بجے تک چلنا چاہیے. میزبان کیا کہہ رہا ہے, 12 بجے تک تقریر کی. میں نے کہا تم کو کلام کی قیمت معلوم ہے؟ اس انسان کی سب سے زیادہ حرکت میں اور جو بھی اس کے اعمال ہیں سب سے قیمتی اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے. ٹھیک ہے, ایک. دوسرے, جب وہ کلام اللہ اور کلام رسول اللہ بن جائے تو صاحب اس کا کچھ کہنا ہی نہیں. آپ نے اپنی زبان سے اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو ہمیشہ 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 اس کا نفع آپ کو ملتا رہے گا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
کیا ملے گا بھائی؟ اجر کیسا ملے گا؟ جو کبھی نہیں کٹے گا. ورنہ اگر جنت خالی کرائی جاتی تو یومیہ ہزاروں ہزار آدمی باہر چلے جاتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جنت میں جو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے باہر نہیں کرے. تو اس انسان کا حسن تقویم کیا ہے بھائی؟ اپنے نبی کا اتباع کر سکتا ہے. اب آپ اتباع کر رہے ہو چھوڑ رہے ہو وہ آپ سوچو. آپ نبی کا لباس اپنانا چاہتے ہو یا آزاد اوباشوں کا؟ آپ یہود النصارہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو کہ اپنے نبی کے غلاموں کی راہ پہ چلنا چاہتے؟ یہ تو چوائس کرنے کا حق ہر آدمی کو حاصل ہے. اسی اختیار پر جنت جہنم بٹے گی اور کچھ ہے. جنت جہنم اسی اختیار پہ بٹے گی. تم نے کیا عمل اختیار کیا، کیا شکل اختیار کیا، کیا معاشرہ اپنایا اور کیا جو ہے اخلاق اپنائے. تمہارے اپنانے پر وہ جسے بٹن دبایا آ گئی. ایسی اللہ تعالیٰ نے حسن تقویم کا راز میں سمجھاتا ہوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر یہ بتا دیا کہ جس سانچے سے محبوب کو پیدا کیا تھا اسی سانچے سے ہم نے تم کو بھی پیدا کر دیا ہے. لیکن محبوب کا خیال رکھنا. لیکن کیا کرنا؟ میرے نبی کی مشابہت کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تم کو جہنم میں ڈالنا پڑے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈھکیلے گا تو نبی کی صورت، انسان کی صورت لے لے گا. شکل انسان کی واپس لے لی جائے گی اور حکم ہوگا جب تم نے میرے نبی کی شکل کی قدر نہیں کی تو اب اس شکل میں رکھے جانے کی تم حقدار نہیں ہو. نبی کا ہاتھ پیر، نبی کے چہرے بشرے، انسانیت کو بتانے والے، انسان کو سمجھانے والے اعضاء جوارح وہ اس سے لے لیے جائیں گے. چنانچہ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کریں گے کہ اللہ ایو خزی اقصی من ھذا، اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ فرمائیں گے لقد حرمت الجنہ علی الکافرین، میں نے کافروں پہ جہنم کو حرام کر رکھا ہے، تمہیں معلوم نہیں. اس لیے ایک بجو کی اوجڑی کی شکل میں ان کے باپ کو بدل کے ان کے قدموں میں ڈال دیا جائے. ایک بجو کی شکل. اللہ بتائیں گے دیکھو تمہارا باپ انسانی ہاتھ پیر تو کھو ہی چکا، انسانی اعضاء جوارح تو کھو چکا، اور گرتے 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 اب اس کی صورت مثالیہ ایک اوجھڑی سی رہ گئی ہے. بھلا بتاؤ جنت میرا مہمان خانہ ہے اور جنت میرا گیسٹ ہاؤس ہے. اس جنت 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل میں جب کوئی نہیں جا سکتا تو یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے نہیں، یہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم خود اپنے پیر کو جب پھینکیں گے تو اوجھڑی وہ جہنم میں جا کے گر جائے گی اور ابراہیم کا خیال ہٹ جائے گا. تو آج ہم اپنی صورت بگاڑ رہے ہیں، اپنے نبی سے دور ہو رہے ہیں، اپنے نبی کے رحم و کرم سے محروم ہو رہے ہیں. نبی کا صدقہ جو مشابہت سوری سے ہم کو مل رہا تھا وہ بھی اللہ فرمائیں گے میرے محبوب کی صورت کی یہ توہین ہے کہ اس کی شکل میں جہنم میں تم کو ڈالا جائے. شکل واپس کر دو. اور اس کو نبھانے کے لیے کتنا اچھا، دیکھیے ان کی ہر چیز کو نبھانے کے لیے کیا آ گیا، فاتبعونی، اور محبت اس میں ڈال دی. اسی کی محبت سے ہر مشکل عمل آسان ہو جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے قل اس لیے لایا گیا کہ اس میں اپنی اتباع کا حکم سنانا تھا اور اتباع کی بات کہنا گویا کہ آپ کی شایان شان نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ قل کہیے
تو لوگ سمجھیں کہ میں کہلا رہا ہوں. اپنی تنزیہ بیان کرنا نبی کی شان سے بڑی تھی، لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل کہہ کے بتا دیا آپ کہیے کہ میں کہہ رہا ہوں. آگے کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو تو میرا اتباع کرو. اسی کہ اللہ نے مجھے محبوب بنایا ہے، اور جب محبوب بنایا ہے تو محبوب کا ہر عمل محبوب ہوتا ہے. آپ کو اپنا بچہ محبوب ہے تو اس کا پیشاب بہانا بھی برا نہیں لگتا، اور پڑوسی کا بچہ محبوب نہیں تو جھگڑا ہو گیا، ایک پیشاب کر دیا بوال ہو. تو جو محبوب ہوگا اپنی ذات میں وہ اپنی ساری صفات میں محبوب ہوگا، یاد رکھیے گا اس کو. اس لیے اگر نبی محبوب ہیں تو ان کی شکل بھی محبوب، ان کی صورت بھی محبوب، ان کی سیرت بھی محبوب، ان کی عبادت بھی محبوب، ان کی معاشرت بھی محبوب، اور ان کے اخلاق بھی محبوب. ان کی کوئی چیز غیر محبوب نہیں ہو سکتی. محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. اگر آپ کو سچی محبت حاصل ہو گئی تو آپ کو اتباع میں کوئی دشواری ہی نہیں ہوگی. اصل خامی محبت میں ہوتی ہے تو وہ ایش پیش کرتا ہے کہ ارے صاحب لوگ کیا کہیں گے، ارے صاحب میں تو نوکر ہوں، میں تو آفس میں کام کرتا ہوں، ارے صاحب میں تو انگریزوں سے ملتا ہوں. وہ بات سمجھاتا ہے. محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. انسان محبوب کو چھوڑ نہیں پاتا، اس لیے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں کہیں تو محبت کی کمی ہے. از محبت تلخ شیریں شود، محبت سے تو تلخی بھی شیریں ہو جاتی ہے، اور محبت سے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں، اور محبت کی دلیل یہ ہوگی ہم ان کا اتباع کریں. اور جو اتباع کرتا ہے اللہ اس کو محبوب بناتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو گیا تو محبوب سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. محبوب سے حساب ہوتا ہے بھائی؟ ارے حساب ہوتا ہے کہ کتنا کھائے کتنا کمائے اسے گھٹاؤ، بل عادل پھینک دیتا ہے. ارے سمجھ گئے؟ ارے محبوب سے حساب ہوتا ہے کہیں بھائی؟ بولتے ہی نہیں سب. اردو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ محبوب سے حساب نہیں ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، پھر ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمت کا اور اپنی شان غفاریت کا ہمیں بتا کر یہ بتا دیا کہ ارے تم جو محبوب بن گئے تو پھر سارے حساب کتاب سے ارے مطمئن ہو جاؤ، محبوب کا حساب نہیں ہوتا. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا بھائی؟ حضرت بلال حبشی حاضر ہوئے، فاروقی بارگاہ لگی ہوئی تھی، اپنا نام بھیجا ہوگا تو فرمایا کہ بولو. رؤساء قریش کھڑے تھے، کہنے بتائیے ہم زمیندار لوگ ہیں، ہم کو پوچھا نہیں، ہم سردار لوگ ہیں، ہم ایک نہیں سردار ہے، اور وہ دیکھیے غلام. آگے چلا گیا. حضرت عمر کے یہاں جب پہنچے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بلال نے اس وقت رسول کی خوشی حاصل کر لی تھی جب تک انہیں ناراض کر رہے. پہلے دن ایمان لانے والوں میں بلال ہے. فرمایا تمہیں بلال کا منصب معلوم نہیں، تم رسول سے لڑ رہے تھے، تم رسول کو تنگ کر رہے تھے، تم رسول سے الجھے ہوئے تھے، اور وہ رسول کی خوشیاں لے کے اول ویلے میں آگے نکل گئے. آج مسلمان کو اس کا خیال نہیں تو بدلاؤ لانے میں، اپنی زندگی میں انقلاب لانے میں اسے ایج پیج سمجھا رہا ہے. یاد رکھنا عاشق وہ ہے جو محبوب کی خوشیوں کو پانے کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو ارزاں سمجھتا ہو. اور
عاشق وہ نہیں ہے، فاسق ہے جو اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے محبوب کو ترک کر رہا ہے۔ محبوب سے اپنی خوشیاں حاصل کرنا یہ فسق ہے، اور محبوب کی خوشیوں پر جان مال کی بازی لگا دینا یہ عشق ہے۔ اب ہم اللہ کے تعلق میں عاشق ہیں کہ فاسق ہیں، خود ہم کو فیصلہ لینا پڑے۔ آج میں مجدد صاحب کے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ انہوں نے نصیحت لکھی تھی، دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ بیٹا آپ نے دل کو ساری تمناؤں سے خالی کر لو اور ساری آرزوؤں سے دل کو ہٹا لو، بس تمہارے دل میں اللہ ہی رہے اور کسی چیز کو پانے کا جذبہ نہ ہو، کسی چیز کے حصول کی امید نہ رہے، کچھ جو مولا دے اس میں زندگی ہو۔ فرمایا کسی چیز کو اپنے دل میں رکھنا یہ بڑائی کی دلیل ہے کہ تم کہہ رہو کہ ہم تو یہ بڑا گوشت کھاتے چھوٹا چاہیے، اچھا ہم تو سبزی نہیں کھائیں گے اور ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہ نخرے کون بگاڑتا ہے؟ بندگی جس کو نہیں ملی۔ حضرت گنگوئی مولانا حضرت والا گنگوئی حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہے، حافظ صاحب تشریف لائے، حافظ جامین صاحب، تو حضرت کوفتہ روٹی کھا رہے تھے اور یہ دال روٹی کھا رہے تھے، بہت بے تکلف تھے تھوڑا۔ حافظ صاحب دونوں کہا رہے بھائی حاجی صاحب ایسا ہے، انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب کچھ مولوی رشید کو بھی تو دے دو ایک کوفتہ۔ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب نے یہی کیا ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلا رہا ہوں، ورنہ چمار چوڑوں کی طرح ہاتھ پر روٹی اور دال ڈال کر وہاں جوتے کی جگہ بیٹھا تھا۔ بس حاجی صاحب امتحان لے رہے تھے، حضرت گنگوئی نے سوچا کہ یہ بات سنی تو سوچا کہ بالکل صحیح ہے، اور ان کے چہرے پہ کوئی رنگ نہیں آیا۔ سمجھ گئے؟ پھر کیا ہو گیا بھائی؟ نفس کو کچل دیا انہیں، فرمایا کہ میں نے جو دینا تھا تم کو دے دیا۔ بات سمجھ گئے؟ بس سمجھ گئے تو سمجھدار لوگ ملتے کہاں ہیں؟ کہہ بجے بھائی محبت میں کچھ لگتا ہے پیسہ بھائی؟ ایک بات بہت خاص بتا رہا ہوں، سن لو۔ محبت کرنے کے لیے کوئی صلاحیت نہیں چاہیے، کوئی قابلیت نہیں چاہیے، مالداری کی کوئی شرط نہیں ہے، محبوب بننے کے لیے ساری شرطیں ہیں، عاشق بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک بھنگی، کالا کلوٹا، پستہ قد، چیچک روح، غریب بالکل ہے دنیا اپنے معاشرے میں دھتکارا ہوا، اگر وہ بادشاہ وقت سے محبت کرنا چاہتا ہے تو بادشاہ کو حق نہیں کہ اس کو روک دے۔ عاشق میں کوئی صلاحیت درکاری نہیں ہے، عاشق میں کوئی صفت مشروط نہیں ہے، محبوب بننے کے لیے شرطیں چاہیے۔ محبوب بننا چاہتے ہو تو قد ناپا جائے گا، کمر ناپی جائے گی، آنکھیں دیکھی جائیں گی، رخسار پر نظر ڈالی جائے گی، بالوں کی، اور ان تمام کے بعد اس کی سیرت اور صورت کا مناظرہ ہوگا، تب کہیں انتخاب میں بیٹھنے اور کہیں حسن کے میلے میں جانے کی اجازت ملے گی۔ پھر سلیکشن کب آئے وہ تو چھوڑ۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالی سے محبت کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں، نبی کے عاشق ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا ہے کیا شرط محبت ہونا ہی یہی کافی ہے۔ کہتے ہیں کون کہتا ہے بامرادی کا عشق ہے نام نامرادی کا۔ عاشق نامراد ہوتا ہے، صفت موزہ اس کی، اللہ تعالیٰ سے محبت
اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، فرمایا کہ وہ کون ہے جو ان کی خوشیوں کو پوری کرنے کے لیے اپنی جان کی، مال کی بازی لگا دیتا ہے، اور جو ان سے ہر دم خوشیاں مانگتا رہتا ہے وہ عاشق نہیں، فاسق ہے۔ کیا ہے کہ یہ دیجئے جو ہے کار دیجئے تو بنگلہ دیجئے تو فلانا دیجئے، ہر دم پرچی لکھ کے بھیج رہا ہے۔ ان سے اپنی خوشیاں حاصل کرنا اور خوشیوں کی ڈیمانڈ کرنا یہ فسق ہے، اور اللہ کے تعلق میں جب بندہ جو ہے اپنی تمام خواہشات کو فنا کر دیتا ہے تب وہیں سے عشق کی داستان شروع ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں امتحان ہوتا ہے منافق کا نہیں، وہ تو امتحان میں بیٹھ نہیں پائے گا بھائی، امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، اور یہ مقام قرب ہے رتبہ یہ فاسق کا نہیں، فاسق کو یہ رتبہ نہیں مل سکتا کہ عاشق کے ساتھ امتحان گاہ میں جائے۔ دو ہی بات خلاصہ اس وقت بیان کا اگر میں کروں تو ایک یہ کہ ہمارے یہ اعضا جوارے اللہ کے کرم سے آسن تقویم کے حقدار ہے، اور یہ اعضا جوارے ہمارا یہ ڈھانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سارے اعمال کو اپنانے کا ہے، میرے دوستو اپنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کے اعمال افعال کو کرتے رہیں گے تو ہماری آہستہ آہستہ ہے ہماری یہ ترتیب ہمیں ان کے عاشقوں میں پہنچا دے۔ اگر کسی کو محبت نہ ہو تو محبت کے اعمال بتکلف کرے، رو نہ سکے تو رونے والوں کی شکل بنائے۔ اتباع کی جب آپ شکل بنائیں گے ایک دن اللہ اس میں حقیقت ڈالے گا۔ حج کیوں کرایا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کے عشاق کے قدموں پر چلایا جاتا ہے، جس میں عشق نہیں ہے اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جس میں پہلے تھا اس میں فروزہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ جے پور کی گلیوں میں چلے یا مکہ کی کیا فرق ہے؟ فرق ہے کہ وہاں انبیاء کے عشاق کے قدم گئے ہیں، وہاں ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے، اور ابراہیم نے جنہوں نے اپنے کو آپ کو اذ قال له رب اسلم قال اسلمت کہا تھا، ان کو سوچ کر تمہارے اندر کچھ جو بے حسی وہ ختم ہوگی، اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ محبت کا کام کرتے کرتے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو نماز وغیرہ فرائض ہے، جس کو محبت نہیں ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جس میں ہے اس میں محبت بڑھ جائے گی، جس میں پھر ایک وقت آئے گا کہ محبت کے ایک ہی نہیں آسمان پر پہنچ جائے گا۔ محبت کرنا کوئی ٹیڑھا کام ہے؟ کوئی سند کی ضرورت نہیں، پیسہ کی ضرورت نہیں، محنت کی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ ایک جگہ میں رولمانی دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ کبھی محبت عمل سے بھی آگے ایک خانہ رکھتی ہے، اور وہ لکھا کہ جو ہے کچھ نہ کر سکو تو کسی اچھے سے سچی محبت کر لو، کچھ نہ کر سکو کیا سمجھے، لیکن ڈپلیکیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ دکھایا دایا بایاں مارا ہے ادھر گیا ادھر، یہ نہیں۔ اگر صحیح محبت پیدا ہوگی تو وہ جاتے جاتے کہے گا کہ میری گاڑی روکو فلاں کو بیٹھا لو، لوگ کہیں صاحب جگہ نہیں ہے، کہیں جگہ نہیں ہے، کھسک جاؤ، پھر نہیں کہیں ڈانٹ کے بیٹھا لے گا، اور تعلق نہیں ہے تو 3 آدمی بیٹھے ہیں اور 5 آدمی کی جگہ ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے روکے گا؟ کہ بتائیے اس کو بیوقوف کو یہ پتہ نہیں کہ پرائیویٹ گاڑی ہے اس کو ہاتھ اٹھا رہا ہے، وہ یہ سمجھائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو بھائی اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو سچی محبت حاصل کر لو کسی اللہ والے کی، ٹھیک ہے؟ کسی اللہ والے کی سچی محبت حاصل کر لو جو ہر محبت پہ بالا رہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔
اور ہمیں محبت کرنی ہے تو صحیح محبوب سے محبت کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ کسی نے کسی پیچھے جانا ہے تو بھائی رسول اللہ سے بڑھیا کون ہوگا، اور کسی کو جب آقا بنانا ہے تو نفس و شیطان کے چکر میں کہاں پھنسے ہو، اللہ سے بڑا مالک کون ہوگا، اللہ اکبر کا اعلان وہ لگاتا ہے کہ نہیں، اس سے بڑا مالک کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے بس اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھو، اور اس مالک کو خوش کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کے حال احوال کو، بس خواجہ صاحب حکیم صاحب کو شعر ہے، بات ختم کرتے۔ حکیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، ہر عمل نبی کا وہ جنت میں لے جائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کا راستہ اللہ تک براہ راست پہنچنے والا۔ وآخر دعوانا الحمد